ٹی وی چینلز آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں، آپ کے پاس آلریڈی آڈینس ہے. جب ہم اینٹینا لگا لگا کے ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے تھے تو پاکستان کا یہ حال تھا. 8 بجے کے بعد ایسے لگتا تھا کہ کرفیو لگا ہوا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہر ڈرامے میں شادی، ہر ڈرامے میں رشتے، ہر ڈرامے میں محبت، ہر ڈرامے میں طلاق، ہر ڈرامے میں پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ اب دیکھیں ہمارے پاس دوبارہ سے معین اختر ٹائپ لوگ تو آ نہیں سکتے. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی بچے ٹی وی نہیں دیکھتے، تو یہی بچے نیٹ فلکس پہ پوری سیریز دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت پیارے بچوں نہیں، بہت پیارے ٹی وی چینلز، ہمارے سارے ٹی وی چینل. اچھا، اسپیشلی کون سے ٹی وی چینل؟ جیو، ہم ٹی وی، اے آر وائی اینڈ گرین، اور ایون پی ٹی وی بھی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ کہانی شروع ہی پی ٹی وی سے ہوتی ہے. دیکھیں، ایک چیز جو میں نے بہت ریسرچ کر کے نوٹ کی کہ ہم اپنی سوسائٹی میں سے زیادہ آسانی سے، بہت آسانی سے یہ سٹریس، یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن کیسے نکال سکتے ہیں. تو مجھے، کیونکہ ظاہر ہے میری ایج کے مطابق میں نے وہ ٹائم دیکھا پی ٹی وی کا جب انکہی، دھوئیں اور وارث اور بے شمار ڈرامے ایسے آتے تھے پی ٹی وی پہ کہ صرف پاکستان نہیں، انڈیا بھی. جب ہم اینٹینا لگا کے ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے تھے تو پاکستان کا یہ حال تھا کہ 8 بجے کے بعد ایسے لگتا تھا کہ کرفیو لگا ہوا ہے. جس دن ڈرامہ آتا تھا، ساری فیملیز، ٹی وی بہت کم گھروں میں تھے، پورا محلہ وہاں پہ جا کے ڈرامے دیکھنے کا اتنا شوقین تھا. تو سائیکولوجیکلی جب میں نے سوچا کہ انسان، جیسے دیکھیں نا ہم اوور تھنکنگ، مہنگائی، ڈپریشن، ریلیشن شپس، ان بہت ساری چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک بریک چاہیے ہوتی ہے. اور وہ کتنا ہی اچھا ٹائم ہوتا ہے، 8 بجے، یا آج کل ہماری روٹین بدل گئی ہے، آپ 10 بجے کر سکتے ہیں، آپ 9 بجے کر سکتے ہیں. اس کا ریسنٹ تجربہ میں نے کیا کوئی 10-12 سال پہلے. ٹرکی کا ایک ڈرامہ آیا، میرا سلطان. حالانکہ وہ مردوں کو بہت پسند تھا، کیونکہ وہ سارے ہی اپنے امیجنیشن میں سلطان بننے کے چکر میں ہوتے ہیں. اس کے بعد آیا ارطغرل، ریسنٹ ہسٹری. اس کے بعد آیا عثمان. تو لوگوں نے، ینگ جنریشن نے، بچوں نے اسے بہت پسند کیا. پھر میرا انالیسس جو میں کر رہا تھا، پھر میں نے کچھ پاکستانی ڈرامے ہسٹری میں، جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس میں دیکھے. اب مجھے یاد ہے وہ شاید پی ٹی وی پہ تھا، لیکن رمضان میں آیا کرتا تھا. اس میں ایک کریکٹر تھا مٹھو، اور کچھ میں نے چھوٹے بچوں کو دیکھا. نیکسٹ رمضان میں انہوں نے باقاعدہ پوچھا کہ جی وہ ڈرامہ دوبارہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اس میں مجھے یاد تھوڑا سا پڑتا ہے، شاید اقرا عزیز تھیں اور ایک بڑا سمارٹ سا بچہ تھا، اور وہ کامیڈی تھا. اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہر ڈرامے میں شادی، ہر ڈرامے میں رشتے، ہر ڈرامے میں محبت، ہر ڈرامے میں طلاق، ہر ڈرامے میں پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ بڑا آسان سا جواب ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، ویورز کو پسند ہے. اور پسند کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ریلیٹیبل ہوتا ہے. وہ ساس کا ایک اپنا رول ہوتا ہے، بہو کا اپنا ہوتا ہے، میاں کا اپنا، ہر گھر میں یہی چل رہا ہوتا ہے. تو وہ ریلیٹ کر جاتے ہیں نا اس سے، وہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں.
لیکن اب دیکھیں یہاں پہ جیو کو ہم یہ جو لیڈنگ ڈرامہ بنانے والی کمپنیز ہیں، ہم ٹی وی کو، گرین کو، اے آر وائی، یہ تھوڑی سی ذمہ داری لینی چاہیے کہ یہ چلتے رہیں گے اپنی جگہ. یہ جو شادیوں اور رشتوں والے ہیں نا، انہیں چلاتے رہے آپ. پبلک دیکھے گی، پبلک بہت شوق سے دیکھے گی. ٹھیک، جیسے ابھی کیونکہ میں ریسرچ کر رہا تھا، ریسنٹلی ایک ڈرامہ آیا تم ہی تو ہو، وہ تھا اے آر وائی پہ. بہت زبردست لوگوں کو انگیج کیا اس نے. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا ہم ٹی وی پہ ہم تم، اس نے لوگوں کو بہت انگیج کیا. تو دونوں میں نے غور کیا کہ یہ زیادہ ہٹ کیوں جا رہے ہیں اور زیادہ انگیجمنٹ کیوں آ رہی ہے اور زیادہ امپیکٹ اس کا کیا ہو رہا ہے. دونوں میں انٹینس قسم کے ڈرامے تھے، رشتے کی کہانی بھی تھی، محبت کی کہانی بھی تھی سب، لیکن تھوڑے تھوڑے انٹرٹیننگ تھے. یعنی کہ تھوڑا تھوڑا فنی کانٹینٹ بھی تھا، کامیڈی بھی تھی. اب دیکھیں ہمارے پاس دوبارہ سے معین اختر ٹائپ لوگ تو آ نہیں سکتے. نئے بچے بھی ظاہر ہے ابھی اسٹرگل کریں گے، پھر آئیں گے، پھر اچھے. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آج بھی، خاص طور پہ جب دیکھیں نا، ابھی ہمیں بالی ووڈ سے بھی کوالٹی موویز نہیں مل رہی. وہ تو آج کل ویسے ہی جنگوں پہ بنائی جا رہے ہیں جعلی موویز. تو ہم انڈیا ہماری اتنی بڑی مارکیٹ ہے، یو اے ای ہماری اتنی بڑی مارکیٹ ہے. یہ اب سارے ٹی وی چینلز کو یوٹیوب اب اویلیبل ہے. یعنی ہمیں اینٹینا سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں وہ کیبل لگوایا کرتے تھے ہم، اور پھر زمانہ دیکھا ہم نے ڈش لگوایا کرتے تھے. اب تو ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ، اتنے اچھے لکھنے والے، اتنے اچھے پروڈیوسر سینئرز، اتنے اچھے ایکٹر ایکٹریسز، کہ آپ کوشش کریں کہ کوئی فنی یا کامیڈی، یا جسے کہتے ہیں لائٹ ہارٹڈ، یا جسے کہتے ہیں کہ ایسا کانٹینٹ بنائیں کہ اس قوم کی پریشانیاں تھوڑی کم ہوں. اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. آپ کو ویورشپ بھی ملے گی، آپ کو بہت اچھے دیکھیں نا، ہمارا سینس آف ہیومر، ہمارا مذاق ہماری پریشانیوں میں نا کہیں گم ہو گیا. اب ہم اپنی عام زندگی میں بھی انجوائے کرنے کے قابل نہیں رہے. ہماری انٹرٹینمنٹ بھی بہت دکھی ہو گئی ہے. ہم عجیب عجیب چیزوں سے انٹرٹین ہوتے ہیں. بچوں کی شکایتیں دیکھیں نا کہ بچوں کے اپنے ذہن پہ کتنے پریشرز ہیں، کتنی سٹوریز ہیں، کتنے مسائل ہیں. اور اس ایج میں انہیں اگر کوئی ایسی چیز سے کنیکٹ ہو جائیں وہ تو پازیٹیو چینج آئے گی نا. ڈرگس کی طرف تھوڑے جائیں گے وہ. تو آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں، آپ کے پاس آلریڈی آڈینس ہے. تو تھوڑا سا کوشش کر کے کامیڈی سیریز شروع کریں، فنی سیریز شروع کریں. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی بچے ٹی وی نہیں دیکھتے، تو یہی بچے نیٹ فلکس پہ پوری سیریز دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی کورین سیریز دیکھ رہا ہے، کوئی انگلش دیکھ رہا ہے، کوئی کہاں کی دیکھ رہا ہے، کوئی انڈین دیکھ رہا ہے. کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ یہ چیز جس طرح اچھی کتاب جو ہے وہ آپ کو اڑا کے لے جاتی ہے، اسی طرح اچھی مووی جو ہے وہ آپ کو اپنے ایگزسٹنگ جو حالات ہوتے ہیں، کرنٹ آپ کا سینیریو ہوتا ہے، جو آپ کے موجودہ پریشانیاں ہوتی ہیں، اس میں سے نکال لیتا ہے. آپ کو تھوڑی بریک ملتی ہے، آپ کے ذہن کو، آپ کے دماغ کو تھوڑا خوشگوار سا احساس ہوتا ہے. تو ریکویسٹ میں کرنا چاہتا تھا اس پلیٹ فارم سے کہ آپ بہت آسانی سے یہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو بہت اچھی ریٹنگ اور بہت اچھی ویورشپ بہت آسانی سے مل سکتی ہے. اور دوسری طرف مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو سبق آموز کہانیاں یا لوگوں کی بھلائی کے لیے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ لوگ سن تو لیتے ہیں، لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن
وہ سب ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اور ان حالات میں جب لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، جب لوگ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اکثر چیزوں میں ڈیفینیٹلی کہتا ہوں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن اس پہ میں نے بہت بہت سوچا ہے، اور مجھے لگتا ہے میں بہت پر امید ہوں کہ اس سے ہم سوسائٹی میں بہت اچھی، بہت پازیٹیو چینج دیکھ سکتے ہیں. آج کل کے دور میں لوگوں کو بالکل تھوڑی سی مینٹل بریک چاہیے، ایموشنل بریک چاہیے، سائیکولوجیکل بریک چاہیے. وہ تھوڑا سا اچھا کانٹینٹ، جسے ہم اپنی سلینگ میں، اپنی اردو میں، پنجابی میں شگلی کہتے ہیں، کہ جس میں صرف بہت لائٹ سی کامیڈی ہو، فنی ہو، بہت اچھا ٹائم گزر جائے، وہ ان کی زندگیوں پہ بہت اچھا اثر ڈال سکتا ہے. اور یہ بہت نیکی کا کام ہے، اور آپ سب کر سکتے ہیں کیونکہ ریسورسز آپ کے پاس ہیں. اور مزے کی بات کہ آپ نے تو ویسے بھی کرنا ہی کرنا ہے نا. آپ کا تو ایئر ٹائم جو ہے وہ اسی کے لیے ہے نا، کہ مطلب آپ نے اس ٹائم پہ کوئی سیریز یا کوئی پلے یا ڈرامہ جسے آپ کہتے ہیں وہ آن ایئر کرنا ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھائیں، اور لوگوں کی زندگیوں میں تھوڑی تفریح لے کے آئیں، تھوڑی انٹرٹینمنٹ لے کے آئیں، تھوڑا ان کے دماغ کو ان بہت بڑی بڑی پریشانیوں سے ہٹائیں. سارا پاکستان اس وقت مطلب کبھی جنگوں کے بارے میں پریشان ہے، کبھی مہنگائی کے بارے میں پریشان ہے. تھوڑا سا انہیں بریک چاہیے، اور اس کے بعد وہ فریش ہوں گے، اس کے بعد ان کی سوچ بچار بہتر ہوگی، پازیٹیو ہوں گے، تو ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. تو ڈرامے بنانا شروع کریں، بہت فرق پڑے گا. یہ ہماری زندگی ہے، اسے ہم جیسا چاہیں بنا لیں. تو آپ ہیلپ کریں، ہم اسے اور اچھا بنا لیں گے. چلتے ہیں.